بیبی ڈال اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ ایمان نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اپنے گال کو تھپتھپاتے افراہم کو دیکھا۔ اسے دیکھا خوف سے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ کوئی اسے زبردستی کھینچ کر مال سے باہر لے کر گیا اور اس کے بعد اس کے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ پلیز سوری، مجھے جانے دو، خوف سے نم آنکھوں سے کامتی آواز میں بمشکل افراہم سے بولی تھی۔ سب کے باوجود اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گیا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا بیبی ڈال، بلکہ آج تو ہمارا نکاح ہے، مولوی صاحب باہر ہی موجود ہے، جلدی سے یہ دوپٹہ اوڑھ لو، اپنا چہرہ بھی ڈھک لو۔ افراہم نے ایمان کے گال اپنے ہاتھ سے نرمی سے صاف کی تھی اور اسے ایک سرخ دوپٹہ پکڑایا تھا۔ ایمان نے خوف سے جلدی سے دوپٹہ پکڑ کر خود پر اوڑھ لیا تھا اور اپنا چہرہ بھی ڈھک لیا تھا۔ افراہم نے ایمان کا خوف سے کپ کپانا محسوس کر کے اپنے لب بھینچے تھے اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ایمان نے افراہم کے جاتے ہی گہرا سانس لیا تھا اور جہاں سے نکلنے کی دعائیں کرنے لگی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس پر حملہ بھی افراہم نے ہی کروایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد افراہم واپس کمرے میں آیا تھا، مگر اب کی بار اس کے ساتھ اس کے چند دوست اور مولوی صاحب تھے۔ چیخنے کا سوچنا بھی مت ایمان، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ افراہم نے ایمان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آہستہ آواز میں اسے دھمکایا۔ ایمان بیچاری جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس کی بار بار جلدی سے اپنا سر ہلایا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرے۔ ایمان بنت شہوار سکندر، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 10 لاکھ روپے افراہم اویس ولد اویس علی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز ایمان کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنے آنسو پیتی دھیمی آواز میں بولی تھی، قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ آج جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، آخر میں کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چڑی کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ اسے نہیں معلوم کہ کب افراہم نے بھی نکاح قبول کیا اور مولوی صاحب اسے اور افراہم کے ساتھ کمرے سے گئے۔ وہ بس دھندلاتی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو تکے جا رہی تھی۔ افراہم تھوڑی دیر بعد اپنے دوستوں کو چھوڑ کر واپس آیا تھا اور ایمان کے پاس آ کر اس کے چہرے سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تھا، مگر اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ وہ جھک کر اس کے بھیگے گال اپنے ہاتھوں میں صاف کیے تھے۔ ایمان کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ افراہم کی اتنی قربت ہونے پر افراہم نے اس کے سرخ چہرے پر جھک کر اس کا سر محبت سے چوما تھا۔ بیبی ڈال، اب دوبارہ تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو دکھائی نہ دے۔ وہ جھک کر اس کے دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ شخص ان آنسو کا باعث بنے، اسے یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ وہ دھیمی آواز میں ہمت کرتے ہوئے اپنی بھیگی پلکوں کو اٹھا کر افراہم کی طرف دیکھ کر اس کے نہ رونے والی بات پر طنز کر کے بولی تھی۔ افراہم کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی، جسے ایمان افراہم کے منہ پر بندھے ہوئے رومال کی وجہ سے دیکھ نہ پائی تھی۔ بیبی ڈال، مجھے تمہارا منہ بند کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ افراہم اس کے گلابی ہونٹوں پر آہستہ آہستہ اپنی انگلی پھیرتا ہوا سنجیدگی سے بولتا، اس کی سانس روک گیا تھا۔ سوری، وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ ایک انجان شخص کی قید میں ہے جس کا چہرہ تک اس نے ابھی تک نہیں دیکھا، صرف آنکھیں ہی دیکھ پائی تھی، اور اب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس کو مزید خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ افراہم نے ایمان کے چہرے پر جھک کر اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ بیبی ڈال، تم صرف ایک شرط پر واپس جا سکتی ہو، اگر تم اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر کہ تم پیرس جا رہی ہو میرے پاس آؤ گی تو۔ افراہم اس کے چہرے پر پھونک مار کر بولا تھا۔ ایمان کا چہرہ افراہم کے گرم سانسوں کی وجہ سے لال ببو لہو پڑا تھا۔ ایمان اس کی بات سن کر اپنا دماغ چلا کر یہ سوچتے ہوئے کہ ایک بار اس کے چنگل سے نکل جائے پھر اپنے ڈیڈ کو بتا دے گی، اپنا سر جڑ سے ہلایا تھا۔ بیبی ڈال، اپنا دماغ زیادہ مت چلاؤ، ورنہ مجھ سے ہوشیاری مت کرنے کا سوچنا، کیونکہ اگر تم ایسا کچھ کیا تو جیسے آج تم پر حملہ کیا تھا، کل تمہارے ڈیڈ پر حملہ بھی کروا سکتا ہوں، اور اس بار شوٹر کا نشانہ بھی نہیں چوکے گا۔ افراہم مسکرا کر ایمان سے بولا، جس نے خوف سے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے، وہ کیوں اس کی جان لینا چاہتا ہے، وہ آخر اس سے چاہتا کیا تھا، مگر افراہم کی مسکراتی آنکھوں میں سرد پن دیکھا خوف سے اس کی زبان پر قفل لگ چکا تھا۔ اب اچھی بیبی ڈال کی طرح اٹھو اور اپنا چہرہ دھو کر آؤ، جیسا میں کہوں گا ویسا ہی گھر جا کر بتاؤ گی۔ افراہم ایمان کا گال تھپتھپا کر اس کے پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ ایمان اس کے پیچھے ہونے پر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، افراہم کے واش روم کی طرف اشارہ کرنے پر اس طرف کانپتی ٹانگوں سے بڑھ گئی تھی۔ افراہم نے ایمان کے واش روم میں جانے کے بعد گہرا سانس لے کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ایمان کچھ دیر بعد منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ افراہم نے اس کے آنے کے بعد اسے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ کیا بتائے گی، جس پر وہ خوف سے فوری راضی ہو گئی تھی۔
میری بیٹی مجھے شام تک میرے پاس چاہیے انسپیکٹر، ورنہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو۔ شہوار غصے سے دوڑتا ہوا فون پر ڈی ایس پی سے بات کر رہا تھا۔ جب سے اسے ایمان کی گمشدگی کا پتہ چلا تھا وہ پاگل ہونے کو تھا۔ سر ہم کوشش کر رہے ہیں، ڈی ایس پی ہلکی آواز میں منمنایا۔ کوشش نہیں، مجھے نتیجے چاہیے، مجھے میری بیٹی شام تک صحیح سلامت اپنے پاس چاہیے۔ غصے سے بول کر شہوار نے کال کاٹ دی تھی۔ دوسری جانب جبران نے بھی غصے میں ایمان کے گارڈ کی چمڑی ادھیڑ دی تھی اس کی حفاظت نہ کرنے پر، مگر پھر بھی اس کا غصہ کم ہونے کو نہ تھا۔ ڈیڈ آپ کے خیال میں یہ کس نے کیا ہوگا؟ جبران نے شہوار سے پوچھا جو پریشانی سے اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ مجھے نہیں علم یہ کس نے کیا، شاید جس نے کراچی پر ہمارے مال پر حملہ کیا وہ نہ ہو، شہوار پرسوچ انداز میں بولا۔ ڈیڈ آپ پریشان نہ ہو زیادہ، ورنہ آپ کی حالت بگڑ جائے گی، اور وہ لوگ یہی چاہتے ہیں رات تک دیکھیں گا ایمان گھر واپس ہوگی۔ جبران شہوار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا بولا، کیسے پریشان نہ ہوں میں جبران، جہاں میری جوان جہاں بیٹی غائب ہے ہماری عزت خطرے میں ہے، اور تم کہہ رہے ہو پریشان نہ ہوں۔ شہوار غصے سے اپنا ماتھا مسلتا ہوا بولا، ریلیکس ڈیڈ، میں خود جا رہا ہوں گارڈ کو اپنے ساتھ لے کر ایمان کو ڈھونڈنے۔ جبران نے شہوار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی، الٹے قدموں باہر اپنے گارڈ کے ساتھ ایمان کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خبردار بیبی ڈال، جو تم نے یہ پٹی اپنی آنکھوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ افراہم ایمان کی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہوا بولا تھا، جس پر ایمان نے فوراً اپنا سر ہلایا تھا۔ آؤ، افراہم نے اچانک جھک کر ایمان کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایمان نے کانپتی آواز میں افراہم کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں زور سے دبوچ کر پوچھا تھا۔ افراہم نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور آہستہ سے ایمان کے چہرے پر جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے لبوں سے آہستہ سے چھوا تھا، جس سے ایمان کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ بیبی ڈال، مجھ پر یقین رکھو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں غلط کروں گا، افراہم نے بوجھل سے لہجے میں ایمان کے کان کے قریب جھک کر کہا تھا، جبکہ ایمان اپنا منہ افراہم کے سینے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس پر افراہم کی مسکان مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر باہر اپنی گاڑی تک لایا تھا اور فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھا کر ساتھ خود ڈرائیونگ سیٹ اس نے سنبھالی تھی۔ ایمان خاموشی سے سیٹ پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں پر اب بھی اس کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس سے وہ باہر دیکھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر بعد ایک جگہ پر افراہم نے اپنے موبائل پر میسیج دیکھتے ہوئے گاڑی روکی تھی۔ بیبی ڈال، تمہارے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، مگر اس سے پہلے میں تم سے الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ افراہم ایمان کی طرف جھک کر اس کے کان کے قریب بولا تھا اور پھر اس کے کان کے لو پر اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ افراہم کے لمس کو محسوس کر کے ایمان کپ کپانے لگی تھی۔ افراہم نے ایمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھ کر اپنی طرف کیا تھا، اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ ایمان نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو زور سے بھینچ لیا تھا، جبکہ افراہم مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد بھی افراہم نے ایمان کے ہونٹوں کو آزاد نہ کیا تو ایمان نے اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کے اسے خود سے دور دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ افراہم ایمان کی مزاحمت سے اسے بمشکل دور ہوا تھا۔ ایمان کا سرخ چہرہ بھیگے ہونٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ایمان افراہم کے سے دور ہوتے ہی گہرے گہرے سانس لے کر اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنا سانس بحال کر ہی رہی تھی جب دوبارہ افراہم نے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا تھا، مگر اس بار نرمی سے اس کو چھو کر اس سے دور ہوا تھا۔ پھر افراہم نے اس کے دونوں سرخ گالوں کو نرمی سے چوما تھا۔ بیبی ڈال، میں اب تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مگر میرے پلان کے مطابق کام کرنا، تمہیں یاد رکھنا۔ افراہم نے بامشکل اپنے موز اور جذبات کو لگام ڈال کر ایمان سے بولا تھا اور گاڑی سے نکل کر اسے بازو سے پکڑ کر تھوڑی دور چھوڑ کر اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر وہ فوراً واپس اپنی گاڑی کے پاس آیا تھا اور اس میں بیٹھ گیا تھا۔ ایمان نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر فوراً سے پہلے بھاگنا شروع کیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے تھوڑی دور آئی تو وہاں پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا۔ پولیس والوں کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تھی انہوں نے پرسکون سانس لیا تھا اور ایمان کو فوراً ایک جگہ بٹھاتے ہوئے اس کے باپ کو اس کے باحفاظت مل جانے کی خوشخبری سنائی تھی۔